ننگے ہو کر وضو کیا تو ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا ہوگا؟ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا ہوگا؟ غسل اور وضو کے اہم مسائل ضرور سنیے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو دین اسلام کے ان اہم اور نازک مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے اعمال اور عبادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی یا غفلت کی وجہ سے ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان سوالات سے دوچار ہیں کہ ننگے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، یا اگر کسی نے صرف دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وہ وضو درست ہوگا یا نہیں، یا اگر کسی نے باتھ روم میں جہاں بیت الخلاء بھی ہو وضو کیا تو کیا اس میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں، تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر طہارت، وضو اور نماز اور دیگر بنیادی عبادات کے مسائل، تو اس ویڈیو کے ذریعے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم مختصر وقت میں آسان زبان میں درست علم حاصل کریں تاکہ ہماری عبادات کو کوئی خلل نہ آئے۔ وضو اور غسل جیسے مسائل بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وضو صحیح نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ تلاوت قرآن۔ اگر غسل فرض ہو چکا ہو اور ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو ہم ناپاکی کی حالت میں عبادات انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ شریعت کی روشنی میں سخت گناہ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ان تمام مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کرے گی، ساتھ میں احادیث اور فقہی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ آپ مکمل مستند علم حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات درست ہوں، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کے روزمرہ کے سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں واضح اور دلائل سے بھرپور جواب ملے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے۔ جو علم سیکھ کر دوسرے تک پہنچاتا ہے وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، نماز کے لیے وضو ایسی ضروری ہے کہ اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن اور احادیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں سارے وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے زیادہ چمک زیادہ کرے۔ امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ سے راوی، حضور سید عالم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے۔ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کفار کی سرحد پر اسلام شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کا چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ امام مالک و نسائی عبداللہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔
तिबरानी ने औसत में हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमुल्लाह वजह से रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई वजू करे और कामिल वजू करे फिर पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिस दरवाजे चाहे दाखिल हो। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि अगर कोई शख्स बरहीना होकर वजू करता है, नहाता है, तो इसका वजू होगा या नहीं, इसी गुस्ल के साथ वो नमाज पढ़ सकता है, तो फिर नमाज से पहले इसको दोबारा वजू करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में हम बताएंगे। नाज़रीन, वजू वाले अज़ा है यानी वजू में 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो जब बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल में तो ये होता है ना कि पूरे जिस्म में पानी बहा जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर भी कुछ ना रहा जाए। अगर इसके ऊपर गुस्ल फर्ज था तो उसने गुस्ल कर लिया तो उसका वजू भी हो गया, लेकिन इसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं था, वैसे ही नहा रहा है, तो अब भी अगर इसके वजू वाले अज़ा ये धुल जाते हैं, इन पर पानी बह जाता है, वजू की 4 फ़राइज़ अदा हो जाते हैं, उसी वजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है, उसको दोबारा वजू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाज़ लोगों को इस हवाले से ये गलत फहमी होती है, वो ये समझते हैं कि जो शख्स बरहीना हो गया तो इसका वजू फासिद हो गया। अब अगर कोई शख्स बरहीना हालत में गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वजू नहीं होगा, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजू अगर कोई शख्स बरहीना हो जाए यानी उसका सतर खुल जाए तो इससे इसका वजू फासिद नहीं होता, वजू इसका बाकी है। हाँ, सतर का दूसरों के सामने छुपाना ये फर्ज है, लेकिन इससे वजू फासिद नहीं होता। अब अगर कोई शख्स बरहीना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वजू बाकी है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और ऐसी चीज पेश आई जिससे वजू फासिद हो जाता है, तब उसको वजू दोबारा करना पड़ेगा। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद अगर कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वजू फासिद होता है, तो उसी गुस्ल वाले वजू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है, इसको दोबारा वजू करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नाजरीन, गुस्ल के कुछ आदाब व मसाइल जिनका जानना भी जरूरी है। गुस्ल खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए। गुस्ल खाने में जाकर कोई दुआ नहीं पढ़ना चाहिए। गुस्ल के बाद नमाज के लिए दोबारा वजू करने की इजाजत नहीं, जबकि गुस्ल के बाद कोई तब्दीली लाहक ना हुई हो, जैसे कि हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वजू नहीं फरमाते। और दूसरी हदीस में भी है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल के बाद वजू करे वो मेरे तरीके पर नहीं, गुस्ल करने से गुस्ल हो जाएगा, मगर गुस्ल करने में एहतियात यानी बंद जगह गुस्ल खाना वगैरह में नहाए के सबके सामने सतर खोलना हराम है, जिसकी वजह से गुनाहगार भी होगा। जैसा कि इमाम अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी जगह नहाए कि कोई न देखे, और अगर ये न हो सके नाफ से घुटने तक के अज़ा का सतर तो जरूरी है। अगर इतना भी मुमकिन न हो तो तयम्मुम करे, मगर ये बहुत अलग है। मजीद फरमाते हैं, अगर गुस्ल खाने की छत पर ना हो या नंगे बदन नहाए, बशर्त ये कि बताई गई एहतियात हो तो कोई हर्ज नहीं, लिहाजा गुस्ल बरहीना होकर हो जाएगा। और जब गुस्ल हो गया तो नमाज भी उस गुस्ल से पढ़ना जायज और दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल खाना वगैरह में भी सतर करके नहाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहीना गुस्ल फरमा रहे थे कि इन पर सोने की टिड्डियां गिनने लगी, तो वो इन्हें अपने कपड़े जमा करने लगे, तो इन के रब ने आवाज दी, ए अयूब, जिन्हें आप देख रहे हैं कि मैंने आपको इनमें से गनी नहीं कर दिया। तो इन्होंने अर्ज किया कि ए मेरे रब, क्यों मैं तेरी बरकत से बेनियाज नहीं हूँ। अलबत्ता जहाँ मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हैं, जैसा कि स्विमिंग पूल्स में होता है, तो वहाँ बरहीना होना जायज नहीं है।
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہیں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا گہات جائز اور درست ہے۔ سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے کے سے سوا اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ یعنی ایک قسم کے مردانہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کے لباس لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے ہجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کا اسباب درج ذیل ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پخانہ، ریح وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب و پخانے کے راستے میں نکلے۔ نمبر 2، جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے جیسے کہ خون وغیرہ۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پہ بہنے، مثلا خون کا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا تھوڑی سی بہے، اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ ہی میں بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیب میں اگر پت خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر وہ ہے جو بغیر مشقت کے نہ رک سکے، اگر خالصاً بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہوا منہ بھر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کر ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا اور کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اس کی انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا ہوا کہ اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ جائے وضو ٹوٹ گیا، تو نہ ہی آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف کے کسی حصے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلے تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہو اور میں نزلے کی وجہ سے یا یوں ہی پانی باہر یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جماع ہو، خون مسور کے دانوں کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کی صورت یہ بھی
ہے۔ نمبر 1 نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پیٹ یا کروٹ یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو، کسی اور مشکل پر ہو جس سے سرزمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارا کا مطلب یہ ہے اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو گر پگڑے اور سر زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلاً سجدہ یا قعدے میں، یا مسنون ہیبت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 بے ہوشی، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر چاہ تھوڑی دیر ہوئی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لرزش آ جائے۔ نمبر 3 نماز کے اندر کہکا مانا، یعنی اس طرح کھل کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لے۔ کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑنا ہے، خواہ آمد ہو یا سہو۔ اگر نماز کے بعد کہکے سے ہنسنے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 مباشرے فحشا، یعنی عورت اور مرد کی شرم گاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہائے اور اس سے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکایا، ابھریا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھریا چمک جاتا ہے، یا حلال یا کیا مسواک یا انگلی سے دانت مانچ یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس پر خون کا اثر، یا پایا یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹے۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب پخانہ بدی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، لیستا چمکتا ہوا پانی ان کی شرم گاہوں سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اسے کہتے ہیں شہوت کے وقت ذکر کر کے سرے پر لیس دار چمکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح کیڑا پتھری یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرم گاہوں کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بہتی نجاست نکلے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کے آ جائے اسے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی کہ جسے روکا نہ جا سکے اسے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح منہ سے خون نکل اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے تو خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کا مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشے کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوش اسلام میں حرام ہے۔ رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں کہکا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، کہکا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرم گاہوں کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا ہلال مسح کرنا، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر
ہاتھ لگا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جائے کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس کے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا ستر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا کپڑے بدل کر اسی طرح وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور ستر کھلنے یا پرایا ستر دکھانے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے دانوں کے نیچے تک سب ستر چھپایا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے۔ کہ بغیر ضرورت ستر کا کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کی بعد شرم گاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرح بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا، مگر مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں زخم ہو گیا یا جھلی تک پہنچا تو اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ بلغم کے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو بہتے خون کے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا۔ جب تک منہ بھرنا ہو، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف کہہ میں آ گیا، اگر منہ بھرم ہے وضو ٹوٹ گیا اور پانی نجس ہے، اور اگر حلق تک پہنچا تھا اور اونچو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے، نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یہ دفع کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اس سے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر متبر شخص کہے تو غافل پکار جواب نہ دیا، باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکا تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدے تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے بھی نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی اور نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکاروں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا ہو اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔